اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم لک الحمد انت کما هو اہلہ صلی علی محمد کما انت هو اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انت اہل التقوی اہل المغفرہ۔ حضرت کی باتیں جو ہے الجبر بالصبر کے اوپر، اور ہماری تیسری نشست ہے۔ حضرت یہاں تک پہنچے تھے کہ تیار رہنا، اگر کوئی وقت مقرر نہ کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا سارا دن اہتمام میں ہی گزر جاتا۔ یہ جب حاکم جو حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس جب ٹائم لے دیا جاتا ہے اور وقت دیا جاتا ہے، اس کا کہہ رہے جس کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچ جائے کہ آج ہم تم کو بلانے والے ہیں، تیار رہنا، اور کوئی وقت مقرر نہ کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کا سارا دن اہتمام میں گزر جاتا، تشویش میں گزر جاتا، کب بلاتے کس وقت۔ اسی طرح اہل اللہ ہر وقت اپنے معاملات کو صاف کرتے رہتے ہیں تاکہ جس وقت بلاوا آ جائے خوشی خوشی چلنے کو تیار ہو جائیں۔ صاحب اعتماد وہی معتدی ہے جس کا مقتضا پر عمل ہو، ورنہ یوں تو ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالنے کے وقت سزا کے احتمال ہوتا ہے۔ قابل اعتماد وہی ہے جس کا مقتضا پر عمل ہو، جس تقاضے پر، جس خواہش پہ عمل ہو، ورنہ یوں تو ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالنے کے وقت سزا کا احتمال ہوتا ہے کہ پکڑے گئے تو مجھے سزا ہوگی، مگر جب اس کے مقتضا پر عمل نہ ہو تو ایسا احتمال چولہے میں ڈالنے کے قابل ہے کہ یہ بیکار ہوتا ہے کہ اس کا وہ نہ ہو، تقاضا نہ ہو، اس کی ایک ذہن میں اس کا خیال نہ ہو۔ پس اہل اللہ کو شاید ہمیں نفس واپسی بود کا احتمال مال عمل ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ان کو کہ شاید یہ آخری سانس ہو، وہاں پہنچنے کا ان کا عمل ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے سبکدوشی کی فکر کرتے رہتے ہیں، اس میں رہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کی جا رہے ہیں اور جو مخلوق کے حقوق ان کے ذمہ ہیں وہ بھی اس کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر نمازیں فوت ہوئی ہوں ان کو قضا کر لیتے ہیں یا قضا کرتے رہتے ہیں۔ اس پر تم شاید یہ کہو کہ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کس طرح قضا ہوں گی، اور جب قضا نہ ہو سکی تو ہر دم موت کے لیے کیوں کر تیار ہو سکیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کو ادا کا اہتمام ہو گیا، اپنے وسعت کے موافق کام بھی کرنے لگا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مثال ادا کرنے والے ہی کے ہے کہ جیسے اس نے کام شروع کر دیا، ایسے کہ جیسے اس نے کام کر دیا چاہے پورا نہ ہو سکے، پس وہ اپنی وسعت کے موافق ادا کرتا رہے، اور جو رہ جائے اس کے متعلق وصیت کر جائے جو ثلث مال سے زیادہ میں صحیح نہیں ہے۔ وصیت ثلث سے زائد میں نہ کرو کیونکہ اس میں ورثہ کا نقصان ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس میں جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جتنے رہ جائے تو اس کے مطابق جو صدقہ فطر کے برابر وہ ایک کے اس طرح سجدہ ساوا ہے، یہ ساری سجدہ تلاوت ہے، یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر اس کا مال غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہم تو اگر چاہیں ویسے بھی معاف کر دیں، پس اگر کسی شخص کے ذمہ لوگوں کے 1,00,000 روپیہ قرض ہو اور وہ آج ادا کرنے کا ارادہ کرے تو جتنا اس سے ہو سکے ادا کرنا شروع کرے، جس کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ اپنے کو زیادہ تنگی میں ڈالے،
بلکہ اپنے حوائج ضروریت سے جو فاضل ہو اس کو قرض میں ادا کرنا شروع کر دے. خواہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرنا شروع کر دے تو وہ آج ہی سے اللہ کے ہاں سبکدوش قرار پائے گا. مگر یہ ضروری ہے کہ فضول خرچوں کو بند کر دے. اب اگر اس نے 1 لاکھ میں سے 50 ہی ادا کیے، اس کے بعد موت آ گئی، تو وہ انشاءاللہ کل مودی ہے کہ انہوں نے ادا کر دیے ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ مقروض کو فضول خرچ بند کر دینا چاہیے، اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ مولانا نواب قطب الدین صاحب رحمہ اللہ بہت مقروض تھے. ایک دفعہ آپ نے دلی کے سب بزرگوں کو دعوت کی، شاہ محمد اسماعیل صاحب کو بھی مدعو کیا اور مولانا مظفر حسین صاحب کاندھولی کو بھی مدعو کیا. سب حضرات نے دعوت تو قبول کر لی، مگر مولانا مظفر حسین صاحب نے منظور نہ کیا. نواب صاحب نے شاہ اسحاق سے ان کی شکایت کی. شاہ صاحب نے فرمایا، مولوی مظفر حسین، کیا تم کو نواب صاحب کی آمدنی میں شبہ ہے؟ اور کیا تمہارے نزدیک ہم نے مشتبہ مال کی دعوت قبول کی ہے؟ مولانا مظفر حسین صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے سامنے کیا چیز ہوں جو نواب صاحب کے مال کو مشتبہ سمجھوں، مگر میں نے اس وقت دعوت سے عذر کیا کہ نواب سے مقروض ہیں اور دعوت میں وہ رئیسانہ خرچ کریں گے جو 300-400 روپے سے کم نہ ہوگا. آج کل کی 3-4 لاکھ سمجھ لیں، اور مقروض کو ایسا کرنا جائز نہیں. انہیں لازم ہے کہ جو رقم دعوت پہ خرچ کرے اس کو قرض ہی میں ادا کر دیں تو انشاءاللہ کچھ سبکدوشی ہو جائے گی. شاہ صاحب نے یہ بات سن کر فرمایا کہ بھئی اس طرف ہمارا ذہن بالکل نہیں گیا، واقعی تمہاری رائے صحیح ہے اور اب ہم بھی دعوت قبول نہ کریں گے. چنانچہ سب بزرگوں نے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ آپ کو بجائے دعوت میں رقم لگانے کے قرض میں ادا کرنا چاہیے. حالانکہ ان کے قرضے میں اس رقم سے کچھ سہارا نہ لگتا تھا کیونکہ قرض بہت تھا، مگر انشاءاللہ اتنا ادا کرنا معتبر ہے. دنیا داروں کے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے 1 روپیہ ادا کرنا معتبر نہیں، مگر انشاءاللہ معتبر ہے، یعنی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. دنیا داروں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک راجہ پر ایک لالا کا قرض تھا، جو بنی ہندو ہوتے ہیں ان کو. اس نے عدالت میں نالش کی. حاکم نے لالا سے کہا کہ سود معاف کر دو اور اصل لے لو. اس نے انکار کیا کہ ہمارا تو کاروبار سود ہی پر ہے اور یہی ہماری کمائی ہے، اس کو کیوں کر معاف کر دوں. حاکم نے کہا بہت اچھا، تم اصل بھی لو اور سود بھی لو. چنانچہ اس نے سود کی ڈگری کر دی، مگر فیصلے میں لکھا کہ قرض قسط وار وصول کیا جائے اور قسط 1 روپیہ سال مقرر کر دی، کیونکہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ جتنی چاہے قسط مقرر کر دے. اس فیصلے سے لالا کو تو گویا زندہ درگو ہو گیا. اس کے نزدیک یہ ادا قابل شمار نہ ہوئی، مگر عند الحاکم معتبر ہیں. جو فیصلے دیتے قاضی ان کے لیے یہ اعتبار والی ہے. وہ شبہ جاتا رہا کہ اگر کسی کی ذمہ 10 سال کی نماز قضا ہوں یا 10 لاکھ روپیہ قرض ہو تو ایک دن میں کیوں کر سبکدوش ہو جائے گا. سو میں نے بتلا دیا کہ ایک دن کے اندر ہی انسان تمام حقوق سے حکمن سبکدوش ہو سکتا ہے. حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبی کا خیر خلق کلہم وصلی اللہ خیر خلق محمد عبدک و رسولہ.